اماں، ابرار مجھ سے محبت نہیں کرتا، نہ ڈھنگ سے بات کرتا ہے اور نہ ہی لہجہ درست رکھ پاتا ہے۔ اس کے باوجود آپ نے میری ایسے انسان سے شادی کروا دی۔ کم سے کم وہاں رشتہ کرتی جہاں پہ سامنے والے کو مجھ سے میں کوئی دلچسپی تو ہوتی۔ مہک آج اپنے میکے میں آئی ہوئی تھی اور امی سے شکوہ کرنے لگی۔ آخر آج ہو کیا گیا ہے تمہیں؟ شادی کو 6 ماہ ہونے والے ہیں، پہلے تو کبھی شکایت نہیں کی اور اب کہہ رہی ہو کہ ابرار تم سے محبت نہیں کرتا۔ ہر چیز تو تمہیں لا کر دیتا ہے، یہاں آ کر ہماری عزت کرتا ہے، اوپر سے تمہاری ساس سسر بھی اچھے ہیں، کوئی روک ٹوک نہیں کرتے، تو پھر یوں شکوے شکایتیں کا پٹرا کیوں کھول رکھا ہے؟ ماں نے سے جھڑکا۔ وہ بیٹی کی بات پر حیران تھی کیونکہ آج سے پہلے اس نے کبھی بھی ایسی کوئی بات نہیں کی تھی، جبکہ مہک آج تھک ہار کر بولی تھی کیونکہ شادی کے پہلے چند دن ہی ابرار اس سے اچھے سے مخاطب ہوا تھا۔ اس کے بعد سے اب آئے روز وہ کچھ نہ کچھ بولتا ہی رہتا تھا۔ مہک نے سوچا شاید وہ خود ہی مہک کی خاموشی اور صبر کے رکھنے پر سمجھ جائے گا، لیکن ابرار نہیں سمجھ رہا تھا۔ میں نے پہلے اس لیے نہیں بتایا کیونکہ ابرار کے ٹھیک ہونے کا انتظار کر رہی تھی کہ شاید وہ ٹھیک ہو جائے۔ کئی مرتبہ تو سمجھانے کی کوشش بھی کی ہے، بجائے سمجھانے کہ اب تو روز ہی کوئی نہ کوئی بات کر دیتا ہے۔ در حقیقت اسے مجھ جیسی لڑکیاں نہیں پسند، وہ اپنی سوچ کے مطابق لڑکی کا خواہش مند ہے۔ میں ایک سر جھکا کر کہا، اب صاف الفاظوں میں امی کو بتانے سے وہ بھی گریز کر رہی تھی۔ کیا مطلب ہے تم جیسی لڑکیاں نہیں پسند؟ اس کی ماں نے تو کہا تھا کہ ابرار کو سادہ اور گھریلو لڑکیاں ہی پسند ہیں۔ اما حیرت و ناسمجھی سے پوچھ رہی تھی، سادہ اور گھریلو لڑکیاں تو میری ساس کو پسند تھی، ابرار کو تو وہ لڑکیاں پسند ہیں جو سر اٹھا کر 4 لوگوں کو محفل میں معروف کر سکیں، بطور اعزازیہ کہ یہ اتنی قابل اور فیشن کا شوپیس فلاں شخص کی بیوی ہے۔ مہک ندامت سے بولی، جیسے ساری غلطی مہک ہی کی ہو۔ پہلے مرد کو ایسی لڑکیاں ہی پسند ہوتی ہیں، لیکن وقت کے ساتھ وہ سمجھ جاتے ہیں کہ ایسی لڑکیاں گھر نہیں بسا پاتی، وہ صرف باہر تک ہی رکھنے کی قابل ہوتی ہیں۔ تم تھوڑا صبر کر لو، وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ امی اس کی بات کا مفہوم کچھ حد تک سمجھ گئی تھی، سو انہوں نے مہک کو بربادی سے بچانے کی کوشش کی۔ اب وہ کیا کہتی کہ اس کے صبر کا پیمانہ جلد یا بدیر ختم ہونے کو ہے، سو خاموشی میں ہی عافیت سمجھی اور امی کے ساتھ ایک دن گزار کر شام کو اپنے سسرال واپس آ گئی۔ زہرا کمرے میں آنے کام ہے، وہ اپنی ساس کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی تو ابرار شاپنگ بیگز لے کر اپنے کمرے کی جانب گیا۔ جانے سے قبل اس نے مہک کو مخاطب کیا تھا، ساس نے اسے پیچھے جانے کو کہا تھا، تو وہ ساری لاتی ہوئی کمرے میں آ کر ابرار کو سوالیہ نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ میں تمہارے لیے کپڑے لایا ہوں، آج شام کو میرے بزنس پارٹنر کے ہاں دعوت ہے، تو یہی پہن کر میرے ساتھ تم جاؤ گی۔ ابرار نے بیگ میں سے ایک خوبصورت میکسی نکال کر بیڈ پر پھیلاتے ہوئے مہک سے کہا۔ مہک نے میکسی پر نظر ڈالی تو وہ بے حد باریک کپڑے والی تھی اور جس کے ہاف بازو تھے، اور ایسے لباس مہک کو بالکل پسند نہیں تھا۔ میں یہ کپڑے کیسے پہن سکتی ہوں؟ آپ کو تو علم بھی ہے کہ مجھے ایسے کپڑے بالکل پسند نہیں ہیں، اور کپڑا دیکھیں کس قدر باریک ہے۔ مہک نے خوفزدہ ہوتے سر ہلاتے ہوئے انکار کیا۔ تمہیں مسئلہ کیا ہے؟ جو کام مجھے پسند ہوتا ہے وہ تم نہیں کرتی۔ پتہ نہیں امی نے تم میں ایسا کیا دیکھا ہے کہ تمہیں میری بیوی بنا کر اس گھر میں لے آئی ہیں۔ نہ ہماری سوچ ملتی ہے اور نہ ہماری پسند، کم سے کم کچھ تو اچھائی دیکھ لیتی۔ ابرار نے مہک کا بازو جھنجھوڑتے ہوئے غصے سے کہا، آپ چاہتے ہیں کہ میں لوگوں میں یہ کپڑے پہن کر جاؤں؟ اس کا کپڑا دیکھیں کس قدر باریک ہے، میں لوگوں کو متاثر نہیں کر سکتی۔ آپ میرے شوہر ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں یہ کپڑے پہنوں تو پھر اس بند کمرے میں یہ کپڑے پہن کر آپ کے سامنے رہنے کو تیار ہوں۔ مہک نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے ڈرتے ڈرتے اپنا جملہ مکمل کیا، لیکن جیسے جیسے وہ بات کر رہی تھی ابرار کے چہرے کے تاثرات بدلتے جا رہے تھے۔ تم ایسا کرو کہ اگر یہ رشتہ نہیں نبھا سکتی، میرے ساتھ 4 لوگوں میں بیٹھ کر میرا شانہ بہ شانہ نہیں کھڑی ہو سکتی، تو اپنے گھر چلی جاؤ۔ مجھے ایسی لڑکی بالکل ضرورت نہیں ہے جو صرف گھر تک ہی محدود ہو۔ ابرار نے مہک کو بیڈ کی جانب دھکیلتے ہوئے کہا، میں ایسے کیسے چلی جاؤں؟ آپ نے مجھ سے شادی کی ہے، جب ماں باپ بیٹیوں کو رخصت کر دیتی ہے تو اس لیے نہیں کرتے کہ شادی کے چند ماہ بعد ہی بیٹی دوبارہ ان کے دہلیز پر چلی آئے۔ آپ وہ کرنے کو کہہ رہے ہیں جو نہیں کہنا چاہیے، مہک نے نم زدہ آنکھوں سے ابرار کو دیکھتے ہوئے جواب دیا، تو ان بیٹوں کو بھی چاہیے کہ اپنے شوہروں کے دلوں پہ راج کرنے کی کوشش کریں، اپنے شوہروں کے ہر حکم مانیں، جو تو تم جیسے لڑکی تو بالکل بھی نہیں کر سکتی۔ ابرار کہہ کر کمرے سے باہر دناتا ہوا چلا گیا۔ مہک جانتی تھی کہ
یہ انکار کرنا برا لگا ہے، لیکن وہ لوگوں کو متاثر بھی تو نہیں کر سکتی تھی، سو چند دیر آنسو بہا کر خود ہی چپ ہو گئی۔ ابرار اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا تھا۔ اس کے بابا جان حویلی کے سردار تھے۔ ابرار نے بیرون ملک میں پڑھائی مکمل کر کے شہر میں اپنا کاروبار سیٹ کر رکھا تھا، جبکہ مہک انہی کے گاؤں کے ایک زمیندار کی بیٹی تھی۔ یوں تو ابرار کی کلاس فیلو بہت پیاری اور اوپن مائنڈ تھی، جیسے ابرار کو پسند تھی، لیکن ابرار کی امی کو اپنے بیٹے کے لیے ایک ایسی لڑکی چاہیے تھی جو ان کی حویلی کو اچھے سے سنبھال سکے اور ان کی نسل کی بہترین تربیت کر سکے۔ اسی لیے انہوں نے مہک کا انتخاب کیا تھا۔ شادی کے پہلے چند ہفتے تو ابرار کا اس کے ساتھ رویہ اچھا رہا، لیکن اس کے بعد سے ابرار اور مہک کے درمیان آئے دن کوئی نہ کوئی بحث چلتی رہتی تھی۔ حالانکہ مہک پوری کوشش کرتی تھی کہ اس کے اور ابرار کے بیچ میں سب ٹھیک رہے، لیکن ابرار کی فرمائش اور چند ایک اعتراضات ایسے تھے جن پر اسے انکار کرنا پڑتا تھا، اور پھر اس بات پر دونوں کے رشتے میں شدید تناؤ آ جاتا تھا۔ آپ کے کپڑے استری کر دیے تھے اور امی کہہ رہی ہیں کہ آتے ہوئے واپسی پر ان کی دوائی لیتے آئیے گا۔ میں وہ باورچی خانے کا کام مکمل کر کے آئی اور ابرار سے کہنے لگی، تم خود کیوں نہیں لینے چلی جاتی؟ وہ کافی مصروف تھا۔ آئینے کے سامنے اپنے بال بنانے کے بعد اس نے خود پر پرفیوم چھڑکا۔ میں خود تو چلی جاؤں، لیکن امی کو پسند نہیں ہے اور میں خود بھی نہیں جانا چاہتی۔ اچھا نہیں لگتا، آپ لے آئیے گا نا، اتنا سا تو کام ہے۔ میں مسکراتی ہوئی دھیرے دھیرے قدم اٹھاتی ہوئی اس کے قریب چلی آئی اور ابرار کی کھلی شرٹ کے بٹن بند کرنے کو ہاتھ بڑھائے۔ اپنی حدود میں رہا کرو، مجھے تمہارے اس احساس اور محبت کی بالکل ضرورت نہیں ہے، میں خود بھی کر سکتا ہوں۔ اس سے پہلے کہ مہک اس کی شرٹ کو ہاتھ لگاتی، ابرار نے مہک کا ہاتھ تھام کر اسے روکتے ہوئے طنزیہ لہجے میں کہا، میں تو آپ کی شرٹ کے بٹن بند کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ گھبرا کر ادھر ادھر دیکھتے ہوئے بولی۔ شرمندگی اس کے چہرے پر چھا چکی تھی۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں تمہارے اس بدبودار جسم کے قریب آنا پسند کروں گا؟ ابرار نے پسینے میں شرابور مہک پر ایک حقارت بھری نظر ڈالی اور اسے گھسیٹ کر واش روم کی جانب دھکیل کر شاور کے نیچے کھڑا کیا۔ وہ پھٹی پھٹی نظروں سے سامنے کھڑے پتھر دل شخص کو دیکھنے لگی۔ جب تک تمہارے جسم سے آنے والے اس پیاز اور کچن کی بدبو ختم نہیں ہو جاتی، میں تمہارے قریب نہیں آؤں گا۔ 1 گھنٹہ شدید سردی میں سے شاور کے نیچے کھڑا رکھا، پھر بڑی بے دردی سے اس کے جسم کو رونتا اسے چھوڑ کر جا چکا تھا۔ کاش میں آپ کے دل میں جگہ بنا پاتی، لیکن جیسے جگہ آپ چاہتے ہیں ویسے سب کچھ کرنا میری انا کو گوارا نہیں۔ مہک نمزدہ آنکھوں سے ابرار کو کمرے سے نکلتا دیکھتے ہوئے بڑبڑائی، کیا ہوا آج تم کمرے سے باہر نہیں آئی؟ مہک رات سے کمرے میں تھی۔ اس کی سانس کو فکر نے آن گھیرا تو چلی آئی۔ اسے بستر پر لیٹا دیکھا تو آگے بڑھ کر اس کا ماتھا چھوا۔ تمہیں تو اتنا تیز بخار ہے، بتایا کیوں نہیں؟ اور ابرار کہاں ہے؟ ڈاکٹر کے پاس لے جاتا۔ مہک کی سانس فکر مندی سے بولی، وہ کسی کام کے سلسلے میں کہیں گئے ہوئے ہیں، شاید موسم تبدیل ہو رہا ہے اور سردی بھی تو بہت زیادہ ہے، تو اسی لیے تیز بخار ہے۔ دوا لے لی ہے، شام تک آرام ہو جائے گا۔ مہک نے نکہت سے کہا، چہرے پر چھائی زردی اس کی ناساز طبیعت کا چیخ چیخ کر بیان کر رہی تھی۔ اسی لمحے ابرار کمرے میں داخل ہوا۔ مہک پر نگاہ پڑی تو وہ بھی چونک اٹھا تھا۔ کہاں تھے تم؟ مہک اس قدر حالت خراب ہے اور تم یہاں موجود ہی نہیں تھے؟ انہوں نے اپنے بیٹے کو جھڑکا۔ میں نے تو حالت خراب نہیں پینا، بلکہ ابرار بولتے بولتے رک گیا۔ کل رات ہی تو اس نے مہک کو ٹھنڈے پانی کے نیچے ٹھہرایا تھا۔ میں دیکھ رہی ہوں آج کل تمہارا لہجہ اور باتیں ٹھیک نہیں ہیں۔ آئے دن مہک کے ساتھ تم بدتمیزی کے ساتھ ناروخہ سلوک کرتے ہو، یہ سب درست نہیں ہے۔ وہ سنجیدگی سے گھور کر بولی۔ اس سارے معاملے میں مہک خاموشی سے چھت کو گھور رہی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، ڈاکٹر کے پاس لے جاؤں گا، وہ قدر نرمی سے بولتا ہوا واش روم میں گھس گیا۔ میں تمہارے لیے ملازم سے کہہ کر دلیا بنواتی ہوں، انہوں نے مہک کے سر پر مسکراتے کر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا اور کمرے سے باہر چلی گئی۔ دوائی لے لو، اس طرح لیٹے رہنے سے آرام نہیں آئے گا۔ شام کو ابرار مہک کو خود ڈاکٹر کے پاس لے گیا تھا۔ واپسی آ کر وہ بستر پر لیٹ گئی تھی۔ کمزوریوں نے کہا کہ باعث وہ بول بھی نہیں پا رہی تھی۔ ابرار نے زبردستی مہک کو دلیا کھلانے کے بعد دوائی دینے کی کوشش کی تو وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ میں ٹھیک ہو جاؤں گی، اتنی خاطرداری کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مہک ناراضگی سے رخ پھیر گئی۔ زیادہ نخرے مت کرو، جتنا کہا ہے اسی پر عمل کرو، منہ کھولو اور یہ دوائی لو۔ ابرار نے زبردستی سے دوائی دی۔ وہ بیٹھی ہوئی تھی جب اچانک اس کا سر چکر آیا۔ یکلخت ابرار کے سینے سے جا لگی۔ ابرار بھی بے خود سا اس کے وجود کو دیکھنے لگا۔ اس نے مہک کو بستر پر لٹایا اور مہک کے ماتھے پر بکھرے بال ہٹاتے ہوئے مہک کے ماتھے پر لب رکھ دیے۔ وہ نیم بے ہوشی میں ابرار کا لفظ ماتھے پر محسوس کرتی ہوئی پتھرا سی گئی۔
اور کروٹ بدلنے لگی۔ ابرار اس کی ایک گریز بھانپ گیا جس پر اس نے مہک کی تمام راہیں بند کر دیں اور اس کا بازو تھام لیا۔ تم باورچی خانے میں کیا کر رہی ہو؟ ہمیں تو باہر کھانا کھانے جانا تھا۔ ابرار مہک کو باورچی خانے میں دیکھ کر چونک کر سوال کرنے لگا۔ رات ہی تو اس نے مہک سے کہا تھا کہ دونوں باہر کھانا کھانے جائیں گے۔ پچھلے 1.5 ہفتے سے مہک اور ابرار کے درمیان سب کچھ اچھا چل رہا تھا۔ میں نے سوچا کہ کھانا بنا جاؤں، امی پرہیزی کھانا کھاتی ہیں نا، اسی لیے۔ مہک نے مسکرا کر جواب دیا۔ کھانا تم لازمہ بھی بنا سکتی تھی، سیدھا کہہ دیتی نا کہ تمہیں جانا ہی نہیں ہے۔ میں نے تمہیں 2 بجے تک کا تیار ہونے کو کہا تھا اور اب دیکھو 3 ہونے کو ہے۔ میں نے اپنے دوست کی فیملی کو بھی بلوایا تھا اور میرا انتظار کر رہے ہوں گے، لیکن تمہاری وجہ سے مجھے ان کے سامنے بھی شرمندہ ہونا پڑے گا۔ ابرار نے غصے سے مہک کا بازو پکڑ کر جھنجھوڑتے ڈالا تھا۔ میں سمجھی کہ آپ لیٹ ہو گئے ہیں تو لیٹ جائیں گے، تو اس لیے دیر ہو گئی تھی، لیکن آپ مجھے صرف 5 منٹ دیں، میں تیار ہو کر آ جاتی ہوں اور آپ کے دوست سے معذرت کر لیں گے۔ مہک نے تیزی سے کہا، باورچی خانے سے باہر جانے کو لپکی، لیکن ابرار نے اس کا بازو سختی سے پکڑ کر روک دیا۔ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اب مجھے جانا ہی نہیں ہے۔ اپنے دوست سے میں خود معذرت کر لوں گا۔ تم یہیں اس گھر میں قید رہنے کے قابل ہو۔ تم سے ذرا سی محبت سے پیش آنا بھی میری ہی غلطی ہے۔ ابرار نے تیش سے کہا، آخر آپ چاہتے کیا ہیں؟ ہر بات پر مجھ سے اختلاف رکھتے ہیں، ہر پل غصہ، ہر بات پر ناراضگی۔ میں نے کیا بگاڑا ہے؟ مہک رو دینے کو تھی۔ کبھی وہ پل میں تولا تو پل میں ماشا تھا۔ در حقیقت تو میری بیوی ہونے کے قابل ہی نہیں ہوں۔ نکل جاؤ اس گھر سے۔ ابرار نے مہک کا بازو پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے گھر سے باہر جا دھکیلا۔ اتنی سی بات پر گھر سے نکالنا تو ضروری تو نہیں ہے۔ مہک بے یقینی سے چیخی۔ اتنی سی بات نہیں ہے، تم میری پسند نہیں بلکہ میری اماں جان کی پسند ہو، حالانکہ تمہیں میرا ہر حکم ماننا چاہیے، میری پسند کے مطابق ڈھل جانا چاہیے تھا، لیکن تم سنتی ہی نہیں ہو۔ بہتر ہے کہ اب تم یہاں سے چلی جاؤ، ورنہ میں طلاق دے کر تمہیں یہاں سے رخصت کروں گا۔ ابرار نے غصے سے کہہ کر دروازہ بند کر دیا۔ مہک بند دروازے کو دیکھتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ کچھ سالوں کے بعد ابرار اپنی دوسری بیوی کے لیے شہر کے مشہور ترین ڈیزائنر کے پاس ڈریس خریدنے گیا، مگر جیسے ہی سامنے بیٹھی ہوئی ڈیزائنر پر نظر پڑی تو اس کی آنکھیں پھٹ گئیں۔ مہک کے ساتھ چھوٹی سی بچی تھی جو اسے ماما کہتے ہوئے اس کے گلے لگ رہی تھی۔ تم یہاں کیسے؟ اور یہ بچی کون ہے جو تمہیں ماما کہہ کر پکار رہی ہیں؟ ابرار نے بے یقینی سے مہک کو سامنے دیکھ کر ایک ساتھ سوالات کیے۔ آپ سے مطلب؟ جو بھی ہو، آپ کا اس بات سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے۔ کپڑے خریدنے آئے ہیں تو کپڑے خریدیں اور جائیں یہاں سے، نہیں تو کسی اور بوتیک پر چلے جائیں۔ مجھے آپ جیسے کسٹمر کی ضرورت نہیں ہے۔ مہک نے بچی کو اپنے پیچھے چھپاتے ہوئے سنجیدگی سے کہا، لیکن اس کا وجود کانپ رہا تھا۔ ابرار کو کسی صورت یہ بات نہیں بتانا چاہتی تھی کہ وہ بچی یعنی مرحا اس کی بیٹی ہے۔ جہاں تک مجھے یاد ہے میں نے تمہیں طلاق نہیں دی تھی، اور یہ بچی جو تمہیں ماما کہہ رہی ہیں میری بیٹی ہے، یعنی میں اس کا باپ ہوں۔ وہ یوں اچانک اس ننھی سی بچی کو دیکھ کر جوش میں آ گیا تھا اور دھیرے دھیرے اس کی جانب بڑھا تو مہک فوراً بیچ میں آ گئی۔ خبردار جو آپ نے اس پر حق جتانے کی کوشش کی۔ آپ مجھے طلاق دینا چاہتے تھے اور دھمکی دی تھی کہ میں آپ کے گھر سے نہ گئی تو آپ مجھے طلاق دے دیں گے۔ اگر اس کی ماں کے ساتھ آپ نے اس قدر برا سلوک رکھا ہے تو یہ بھی آپ کی بیٹی نہیں ہے۔ بہتر یہی ہوگا کہ یہاں سے چلے جائیں، ورنہ میں گارڈز کو بلوا کر آپ کو دھکے دے کر ادھر سے نکلوا دوں گی۔ مہک نے غصے سے کہا۔ وہ ابرار کو قہر بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ وہ سر جھکائے فی الوقت وہاں سے چلا گیا۔ ابرار کے گھر سے نکالنے کے بعد وہ اپنے گھر نہیں گئی بلکہ وہاں سے اپنی ایک دوست کے ہاں چلی گئی جو اس کے کالج فیلو تھی۔ اس دوست کی مدد سے مہک نے فیشن ڈیزائنر کا کورس کیا اور کئی سال لگا کر آج وہ ایک بوتیک کی مالک تھی، جبکہ امی کو اس نے فون کر کے ساری حقیقت بتا دی تھی۔ مہک کی ساس اس کا پتہ کرنے اس کے میکے گئیں تو امی نے مہک کے منع کرنے کے باعث لاعلمی کا اظہار کیا تھا کہ وہ نہیں جانتی کہ مہک کہاں ہے، اور چند ماہ بعد ہی ابرار نے اپنی یونیورسٹی فیلو سے شادی کر لی تھی جو اس کی سوچ اور پسند کے مطابق تھی۔ کیا وہ پریشان لگ رہے ہو؟ وہ تھکا ہارا گھر لوٹا تو لاؤنج میں صوفے پر ڈھال سا جا گرا۔ دوسری بیوی کسی پارٹی میں گئی ہوئی تھی۔ اماں نے بیٹے کو بدحال حالت میں دیکھا تو پوچھ بیٹھی، ورنہ مہک کے جانے کے بعد تو وہ بھی اس کے بدگمان رہتی تھی۔ ہاں پریشان ہی نہیں، ذہنی اذیت میں بھی ہوں۔ آپ کو کچھ بتانا تھا۔ ابرار بولتے ہوئے اٹھ بیٹھا۔ کیا بتانا ہے؟ اماں سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ مہک مل گئی ہے۔ ابرار کی اطلاع پر وہ کھل اٹھی۔ کہاں ہے؟ تم اسے ساتھ لے کر کیوں نہیں آئے؟ لیکن تم کیوں لاؤ گے بھلا؟ تم تو اپنی زندگی شروع کر لی تھی۔ مہک کی کیا ضرورت ہوگی
وہ پرجوش ہو کر بولتے بولتے طنزیہ انداز میں بولی، آپ جانتی ہیں کہ مہک کے جانے کے بعد میں نے بے سکون ہوں۔ دوسری شادی کے بعد ایک لمحہ ایسا نہیں آیا کہ جب مجھے کسی قسم کی خوشی محسوس ہو۔ عالیہ میری پسند کی لڑکی ہونے کے باوجود مہک کی کمی پوری نہیں کر پاتی، اور جب سے مہک کو دیکھا ہے اور اس کے ساتھ اپنی بیٹی مرحا کو، اسی پل سے اب تک میری روح بے چین ہے۔ مہک مجھے اپنی بیٹی سے بھی ملنے نہیں دے رہی۔ شاید ٹھیک ہی کر رہی ہے، میں اسی لائق ہوں۔ ابرار بولتے بولتے چپ ہو گیا، جبکہ اس کی ماں جان پوتی کا سن کر حیرت زدہ تھی۔ تو مجھے ابھی ساتھ لے کر جاؤ گے؟ ہم مہک کو منا لیں گے، وہ ہمارے ساتھ چلی۔ اس سے قبل کہ وہ جملہ مکمل کرتی، ابرار کی دوسری بیوی عالیہ طنزیہ انداز میں ہنستی ہوئی تالیاں بجاتی ان کے سر پر آ پہنچی۔ واہ، بہت خوب! تم نے تو کہا تھا کہ مہک کو طلاق دے چکے ہو، اور یہاں نیا انکشاف ہو رہا ہے کہ بیوی اور بیٹی بھی آ چکی ہے۔ اتنے عرصے سے مجھے دھوکے میں رکھا تھا۔ عالیہ غم و غصے سے چیخی۔ عالیہ، ایسا کچھ نہیں ہے، میں تو… ابرار گھبرا کر بولا، مجھے ابھی اور اسی وقت طلاق چاہیے، اس کے علاوہ کوئی لفظ نہیں سننا چاہتی۔ عالیہ نے دو ٹوک فیصلہ کیا۔ بیٹا، جلد بازی میں فیصلہ مت کرو، ابرار کی امی بولی۔ آپ چپ کریں، میرے معاملے میں گھسنے کی ضرورت نہیں ہے، عالیہ چیخی۔ ٹھیک ہے، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ ابرار سمجھ چکا تھا کہ عالیہ فیصلہ کر چکی ہے، تو اس نے سخت لہجے میں لبوں سے 3 جملے ادا کیے اور عالیہ کو اس رشتے سے آزاد کر دیا۔ آپ یہاں کیسے؟ مہک بوتیک بند کر کے وہاں سے جانے لگی تھی کہ اس کی ساس اور ابرار دونوں وہاں چلے آئے۔ مانا کہ میرے بیٹے نے تمہارے ساتھ بے حد برا کیا، لیکن مجھے اس سے مل کر تو جاتی۔ وہ چلتی ہوئی مہک کے قریب آئی اور اسے گلے لگا لیا۔ پھر مہک کی انگلی پکڑے مرحا کو پیار کیا۔ آپ کے بیٹے نے طلاق کی دھمکی دی تھی، کیسے ملتی؟ ویسے بھی سنا ہے کہ شادی کر چکے ہیں، میری کیا ضرورت ہوگی؟ وہ تلخی سے بولی۔ اس سے بھی طلاق دے آیا ہے۔ وہ تمہارے بارے میں جاننے کے بعد ابرار کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تھی۔ اب تم ہی بچی ہو، اسے معاف کر دو۔ تمہارے جانے کے بعد مجبوری کا رشتہ نبھا رہا تھا، ایک پل کو بھی سکون سے جی نہیں پایا۔ اس بات کی گواہی میں خود دیتی ہوں۔ وہ مہک سے التجا کرتے ہوئے بولی، یہ میرے اختیار میں نہیں رہا، اب آپ سے ممکن نہیں ہے۔ مہک رخ پھیر کر بولی۔ ابرار کا اسے دیکھنا الجھ رہا تھا اور وہ گھبرا رہی تھی۔ یہ تم دونوں میاں بیوی کا معاملہ ہے، میں اپنی پوتی کے ساتھ باہر بیٹھ کر باتیں کرنے جا رہی ہوں۔ تب تک ابرار تم اپنی بیوی اور میری بہو کو منا لو، ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ مہک کی ساس حق سے بولتی ہوئی مرحا کو لے کر ان دونوں کو اکیلا چھوڑ کر باہر چلی گئی۔ میں جانتا ہوں کہ تم پر ظلم کر چکا ہوں، لیکن کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک موقع دے سکو؟ اپنے تمام مظالم کا ازالہ کرنا چاہتا ہوں۔ ابرار دھیرے دھیرے قدم اٹھاتا ہوا مہک کے قریب آیا اور اس کے ہاتھ تھام لیا۔ وہ بدک کر پیچھے ہونا چاہتی تھی، لیکن ابرار نے نہ ہونے دیا۔ میرے جانے کے بعد شادی کر لی تھی، لیکن اب بیٹی کو دیکھنے کے بعد احساس ہو گیا، تبھی معافی مانگ رہے ہیں۔ مہک بے رخی سے بولی، ایسی بات نہیں ہے، اماں جان نے کہا تو ہے کہ میں شادی کے بعد بھی ایک پل کو سکون سے جی نہیں پایا۔ تمہارے جانے کے بعد ہی تمہاری اہمیت کا اندازہ ہوا ہے، ورنہ تو میں سمجھ ہی نہیں پاتا تھا کہ تم جیسا ہیرا میری زندگی میں انعام کی صورت میں آیا تھا، جیسے میں کھو بیٹھا ہوں، اور جب سے تمہیں دیکھا ہے میری روح بے قرار ہے۔ خدا را، مجھ پر شک مت کرو۔ ابرار ہاتھ جوڑتے تڑپ کر بولا۔ میں خاموشی سے دیکھتی گئی۔ تم کہتی ہو تو پاؤں پڑ جاتا ہوں۔ ابرار جھکا تو مہک نے بےتابی سے اس کے اشاروں سے تھام کر روک دیا۔ مجھے صرف آپ پر غصہ تھا، لیکن آج وہ بھی ختم ہو گیا۔ مہک نے نرمی سے سر جھکا کر کہا، میں تمام دکھوں کا ازالہ کروں گا، کبھی بھی تمہیں تکلیف نہیں ہونے دوں گا، وعدہ ہے تم سے۔ ابرار نے اس کا ماتھا چھوتے ہوئے وعدہ کیا۔ مہک مسکرائی۔ اسی پل مرحا چلی آئی۔ یہ تو مجھے پر گئی ہے، یہ آنکھیں، یہ ناک۔ ابرار نے مرحا کا چہرہ چھوتے ہوئے محبت سے کہا۔ بالکل بھی نہیں، میری بیٹی اور مجھ پر گئی ہے، مہک نے احتجاجاً کہا۔ تو تم کس کی ہو؟ میری ہی ہو نا؟ ابرار مہک کی جانب جھکتے ہوئے بولا اور وہ مسکرا کر پیچھے ہٹی۔ پھر دونوں نے جھک کر مرحا کو گلے سے لگا لیا اور مسکرا دیے۔ ختم شد۔